بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک اور رازق ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ زمین و آسمان، چاند سورج، ستاروں کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی بے حساب دی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی بے حساب دی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سوالی کے سوال کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ کوئی دعا ایسی نہیں جس کو اللہ رب العزت قبول نہ فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صرف ایک بندہ ایسا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو یہ کہنا شروع کر دے اللہ میری سنتا ہی نہیں، ورنہ ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو فوری وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ فوری نہ ملے، کچھ وقت کے بعد مل جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد نہ ملے، اللہ رب العزت اس کی جگہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو محفوظ فرما لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان سب دعاؤں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دعاؤں کا اجر دیں گے تو پھر کتنا دیں گے؟ اللہ پاک اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ جیسا بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ گمان رکھتا ہے، اللہ پاک ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ پاک سے دنیا کی فراوانی مانگنا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ فراوانی عطا فرمائیں گے تو ہم دوسروں پہ خرچ کریں گے۔ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو یہ تذکرہ چلا کہ اللہ پاک رزق دینے والے ہیں، الحمدللہ ضرورت کا ملتا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ضرورت نہیں پھر بھی اس لیے کمانا کہ میرے اس اسباب کو اختیار کرنے پر اللہ رب العزت مجھے کتنے لوگوں کے لیے ذریعہ بنا دے، اب اس نیت سے اس میں لگنا۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، ضرور مانگیے، اللہ ہی تو ہیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہم نے اللہ ہی سے تو مانگنا ہے، تو جو چاہے مانگیے، ہر جائز چیز اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے، پیارے اللہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا اللہ پاک سے گمان رکھیں گے، اللہ پاک اس گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج کے عمل کی ترتیب میں صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ ذکر میرے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے وظائف قرآن و سنت سے اس لیے ثابت ہیں کہ اس میں پہلا کام ہے جو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ، فوراً نماز کی طرف۔ تو پہلا کام 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اللہ پاک کے اسماء مبارکہ کے ذریعے۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دعا فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو یوں مانگو۔ کیسے مانگنی ہے؟ الحمدللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب یہ طریقہ بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کیسے بیان کرنی ہے، پہلا حصہ اس حدیث مبارکہ کا، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب اس آیت مبارکہ کو لیا جائے تو اللہ رب العزت فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بڑے خوبصورت بڑے بہترین نام ہیں، بس ان ناموں سے تم اللہ رب العزت کو پکارو۔ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا، پہلا عمل جو ہم اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی قرآن پاک سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ صورتوں کے وظائف کیے جائیں تو۔ اس کے بعد درود پاک، تو یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا درود پاک پڑھو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہی نہیں، تو دعا سے پہلے بھی اور بعد میں درود پاک پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب جو دعا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، جو احسانات اللہ رب العزت نے ہم پر کیے ہیں ان کو یاد کر کے پھر بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اللہ سے مانگ لے، پیارے اللہ اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، مال و دولت کی فراوانی چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، پریشان ہوں، پیارے اللہ آپ نے مجھے زبان دی میں بول سکتا ہوں، مجھے آنکھیں دی میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے کان دیے میں سن سکتا ہوں، آپ نے میرے جسم کے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا ہے اور مجھے مکمل انسان بنایا ہے۔ اگر میرا ایک ہاتھ آدھا ہوتا تو ساری دنیا کے انسان مجھے ہاتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر میں پیدائشی نابینا ہوتا ساری دنیا کے انسان مجھے آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، پیارے اللہ آپ نے یہ احسان فرمایا ہے، ایک احسان اور فرما دیجئے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ آپ حل فرما دیجئے۔ اب اس سے بڑھ کر تو قرآن و حدیث سے ثابت وظائف کوئی ہو نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ نے یہ لونگ اور یہ بادام اور چاول کے دانے اور اس طرح کی جڑی بوٹیوں والے وظیفے کرنے ہیں تو یہ تو مارکیٹ میں اس لیے لائے گئے ہیں کہ عوام ان چیزوں کے پیچھے ذلیل و ناپسند کرتی ہے۔ میری ویڈیوز میں صرف میں اس لیے ایڈ کرتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے، میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے اپنا یقین خراب نہ کریں۔ جس طرح ایک بندہ نفل پڑھ کے اللہ سے بیماری سے صحت مانگتا ہے اور ساتھ میڈیسن بھی استعمال کرتا ہے اور پھر اس کو یقین ہوتا ہے میرے اللہ مجھے شفا دیں گے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صرف میڈیسن یوز کرتا ہے، نہ اللہ کا تذکرہ، نہ نفل پڑھے، نہ اللہ سے مانگا، اب اس کا یقین اللہ پہ نہیں بنے گا، اس کا یقین میڈیسن پہ بنے گا۔ اسی طرح جو صرف وظیفے کرتا ہے اس کا یقین بھی اللہ پہ نہیں بنے گا۔ ہاں جو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، پھر سبب کے طور پہ وظیفہ کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، اس کا یہ یقین بنے گا کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا، نماز پڑھ کے مانگا تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو میں یقین خراب کرنے والے وظیفوں سے منع کرتا ہوں، یقین بنانے والے وظائف سے منع نہیں میں کرتا۔ تو اللہ سے مانگنے کے لیے نہ وقت محسوس نہ جگہ محسوس، جب چاہے جیسے چاہے مانگیے۔ یا محیط یا اللہ جل جلالہ، ان دو اسماء مبارکہ کو، یا محیط یا اللہ جل جلالہ، آپ نے ان دو اسماء مبارکہ کو صرف 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پاک سامنے شو ہو رہے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پھر یہ استخارے کروانے کے لیے نام والدہ کا نام دینا، تصویر دینا، یہ صرف ذلیل ہونے کے لیے ہے۔ نہ نبی علیہ السلام نے استخارے کی اس طرح کے، نہ صحابہ نے کیے، وہ مسنون استخارہ اور ہے، اس کی بھی ہمیں سمجھ کوئی نہیں۔ وہ جی استخارہ کیا ہے، خواب ہی نہیں آتا، بھئی خواب کیوں آئے؟ زور کے وقت آپ نے کوئی کام کرنا ہے، زور سے پہلے آپ استخارہ کریں تو آپ سوئیں گے زبردستی؟ اللہ پاک سونے کے محتاج نہیں۔ استخارہ یہ ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اگر آپ کے لیے بہتر ہے ہو جائے گا، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو خوابوں کا آنا ضروری نہیں، اس طرح ان استخاروں کی بھی ضرورت نہیں، خدا را اس سے بچیے۔ بس اتنا ہی عمل ہے، مزید باتیں پھر کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔